جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی وفات ہوئی تو پورے مدینہ میں خبر پھیل گئی۔ ایسا لگ رہا تھا پورا مدینہ رو رہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے جنازے میں اتنا ہجوم دیکھ کر لوگ گمان کرنے لگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کئی فضیلتیں اور نسبتیں حاصل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی پاک دامنی کی گواہی دی اور قرآن مجید میں سورۃ نور کے 2 رکوع ان کی برات منا سے کیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ہار گم ہونے کی صورت میں صحابہ کرام اور امت کے لیے آیت طیب و نازل فرمائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تصویر دکھائی اور بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج مطہرات میں سے سب سے زیادہ محبت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی گود مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونے کا شرف حاصل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما واحد ام المومنین ہیں جو حرم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کنواری داخل ہوئیں۔ امت محمدیہ تک عورتوں کے اکثر مسائل اور چوتھائی دین کی احادیث کی صورت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ذریعے سے ہی پہنچا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما امت محمدیہ کی سب سے بڑی محدث اور فقیہان تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لغت ذکر ہیں۔ ان کے مختصر حالات زندگی حسب ذیل ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت حمیرہ لقب ام عبداللہ کنیت قریش کے خاندان بنو تمیم سے تھی۔ والد کا نام ام رومان بنت عامر تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بعث نبوی کے 4 یا 5 سال بعد پیدا ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ذریعے دین کا بہت بڑا حصہ امت تک پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ہی غیر معمولی ذہانت عطا فرمائی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بچپن میں اترنے والی آیات احکام کو یاد رکھتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ قمر کی آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس وقت میں بچی تھی اور کھیل رہی تھی۔ مسند اور معتبر روایات کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نکاح فرمایا۔ اس وقت آپ کی عمر 6 سال تھی۔ رخصتی کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی عمر 9 سال تھی۔ بعض روایات میں نکاح کے وقت کی عمر 7 سال بھی آئی ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما خود فرماتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے شادی کی تو میں 7 سال کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حق مہر 500 مقرر فرمایا۔ اس نکاح سے مقصود نبوت و خلافت کے رشتے کے استحکام اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی غیر معمولی ذہانت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت کے والے زندگی کو امت تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بہت سارے فضائل سے نوازا، جس میں فضیلت ایسی ہیں جو صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو عطا ہوئی۔ خود فرماتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی خوبیاں عطا کی جو میرے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی بیوی میں نہیں تھی۔ فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میری صورت پیش کی۔ امامت مزید صاحب مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی تصویر سبز رنگ کے ریشم میں لپیٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے اور کہا، یہ دنیا اور آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات ہیں۔ میری عمر 7 سال تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ اتنی چھوٹی عمر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور بیوی سے نکاح نہیں فرمایا۔ جب میری رخصتی ہوئی میری عمر 9 سال تھی۔ ازواج مطہرات میں سب سے کنواری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں آئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی میرے بستر پر نازل ہوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت مجھ سے کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے ہوتے ہوئے رات کے لیے قرآن مجید میں آیات نازل فرمائی۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال مبارک میرے حجرے میں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت حضرت عائشہ کی عمر 18 سال تھی۔ 48 برس انہوں نے عالم بیر میں بسر کیے۔ ان تمام عرصے میں وہ تمام عالم اسلام کے لیے روشنی، ہدایت، علم و فضل اور کار و برکت کا عظیم مرکز بنی رہی۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ہر قسم کے مسائل کا پوچھا کرتے تھے۔ علمی اعتبار سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو تمام ازواج مطہرات بلکہ اکثر صحابہ کرام پر فوقیت حاصل تھی۔ بہت سارے مسائل ایسے تھے جن کو آپ کی ذات گرامی نے حل فرمایا۔ عالم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ اگر تمام مردوں کو اور امہات المومنین کو
علم ایک جگہ جمع کیا جائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا علم وسیع تر ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا شمار مجتہدین صحابہ کرام میں ہوتا ہے، اس حیثیت سے اس قدر و بلند ہے۔ ان کا نام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں فتویٰ دیتی تھیں۔ اخلاقی حیثیت سے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بلند مرتبہ رکھتی تھی، غیبت سے اعتراض کرتی تھی، احسان کم قبول کرتی تھی، اگرچہ خود ستائی ناپسند تھی، تاہم نہایت خوددار تھی، شجاعت اور دلیری کا خاص جوہر تھا۔ ان کا سب سے زیادہ نمایاں وصف جود و سخا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ان کی صحیح کو کسی نے نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خدمت میں لا کر 1,00,000 درہم بھیجے تو شام تک سب خیرات کر دیے اور اپنے لیے کچھ نہ رکھا۔ اتفاق سے ان دن ان کا روزہ تھا۔ لونڈی سے عرض کیا، افطار کے لیے کچھ نہیں ہے؟ فرمایا، پہلے کیوں نہیں نایاب دلوایا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت قربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے بھانجے، ہم 2-3 چاند دیکھتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آگ نہیں جلتی۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گزر اوقات کیسے ہوتے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان کے کچھ انصار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی تھے، ان کے کچھ دودھ دینے والی اونٹنیاں تھیں اور ان کا دودھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھجوایا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دودھ ہمیں ملایا کرتے تھے۔ امام مالک بن انس تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت پہنچتی ہے، ایک مسکین نے ان سے کچھ مانگا، اس وقت وہ روزہ دار تھی، ان کے حجرہ مقدس میں صرف ایک روٹی تھی۔ انہوں نے اپنی لونڈی سے فرمایا، روٹی اس مسکین کو دے دو۔ آپ نے عرض کی، اے ام المومنین، آپ روزہ کس سے افطار کریں گی؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، یہ روٹی اس مسکین کو دے دو۔ تو میں نے اس روٹی کو مسکین کو دے دی۔ جب شام ہوئی تو ہمارے گھر والوں یا کسی نے ہدیہ بھیجا جو ہمیں بکری آئی روٹی بھیجا کرتے تھے۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے فرمایا، اس میں سے کھاؤ، یہ ہماری نوکری سے بہتر ہے۔ اگر میرا باپ قبر سے اٹھائے مجھ کو بلا کرے تب میں باز نہ آؤں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راتوں کو اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرتی تھی اور اس قدر پابند تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد کبھی یہ نماز قضا ہو جاتی تو نماز فجر سے پہلے اٹھ کر پڑھ لیتی تھی۔ رمضان میں تراویح کا خاص اہتمام کرتی، ان کا غلام امامت کراتا اور مقتدی ہوتی، اکثر روزہ رکھا کرتی تھی۔ حج میں بھی پابندی تھی، ہر سال اس فرض کو ادا کرتی تھی۔ غلاموں پر شفقت کرتی اور ان کو خرید کر آزاد کرتی تھی۔ ان کو آزاد کردہ غلاموں کی تعداد 77 ہیں۔ 17 ہجری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سایہ امپیری سے محروم ہوگی اور عہد فاروقی کا آغاز ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام ازواج مطہرات کا 10,000 سالانہ وظیفہ مقرر کیا۔ البتہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو 12,000 درہم سالانہ دیے جاتے تھے۔ اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے محبوب تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے درمیان کچھ بات ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ہمارے درمیان کسی کو حکم بناؤ۔ یا عمر ٹھیک ہے؟ فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں، کیونکہ وہ سخت آدمی ہے۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، ابو بکر پر راضی ہو کر یہ فیصلہ کرے۔ میں نے عرض کیا، ابو بکر ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلا کر فرمایا، تیرے باپ نہ رہے تو نبی مکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کہتی ہیں، حق بات کہیں اور اللہ سے ڈرے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ 12 ماہ میں میری ناک کنت ایسے ہو گئے جیسے مشکیزہ گانے چلا حصہ ہوتا ہے۔ نبی کریم رحمۃ اللہ علیہ السلام نے جب یہ ماجرا دیکھا تو فرمایا، اے ابو بکر، ہم نے تمہیں اس لیے نہیں بلایا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ میں گھر میں کھجور کی صوفی ٹہنی پکڑی ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے وہ اٹھائی، مجھے ضرب لگانا شروع کر دی۔ میں بھاگ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر سے لپٹ گئی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے تمہیں ابو بکر جو اب تم نے اسے مارا ہو، ہم نے تمہیں اس لیے نہیں بلایا تھا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور جا کر کھڑی ہو گئی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے قریب آ جاؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے فرمایا ابھی تھوڑی دیر پہلے تو بڑے زور سے میری قبر پر لپٹی تھی۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی واقعات اور معلومات پیش کر رہے ہیں دراصل وہ امت کے لیے ایک سبق ہے۔ ہمیں یہی آیات سے زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ و آداب سیکھے۔ حضرت عائشہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی زوجہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ام المومنین کے خطاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعد عہدہ خلفائے راشدین میں آپ کی شخصیت نمایاں نظر آتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 47 سال حیات رہیں اور یہ تمام ورثہ ہے جس میں ابتدائی مسلم فتوحات ہوئیں، مختلف مملکت اسلامیہ میں داخل ہوئے۔ علم و حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے سب سے زیادہ روایات حدیث کا ذخیرہ آپ ہی سے روایت کیا گیا ہے اور عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم عہدہ خلفائے راشدین کے عین شہادت ہیں۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے وفات کا وقت قریب آیا تو فرمانے لگی کاش میں پیدا ہی نہیں ہوتی، کاش ایک درخت ہوتی، اللہ کی پاکی درود و گلسان ایسی اور پوری طرح کی اپنی ذمہ داری سے سرخشور ہو جاتی، کاش میں مٹی کا ایک جھیلا ہوتی، کاش اللہ تعالیٰ مجھے پیدا نہ فرماتے، کاش میں زمین کی بوٹیوں میں سے کوئی بوٹی ہوتی اور قابل ذکر شے نہ ہوتی۔ عیسیٰ بنت دیار کہتے ہیں کہ میں نے ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ان تمناؤں سے کیا مراد ہے؟ کہنے لگے ام المومنین ان تمناؤں سے دعا میں توبہ کا وسیلہ اختیار فرما رہی ہیں۔ یہ تمام تمنائیں آپ کے سر نفسی سے فرما رہی تھیں، حالانکہ آپ ازل سے ام المومنین کے خطاب سے سرفراز ہوئیں۔ اسماعیل بن گیس کہتے ہیں کہ باوقت وفات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے وصیت فرمائی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نئی باتیں اختیار کر لی تھی، لیکن مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس دفن کرنا یہ آپ نے کثر نفسی میں فرمایا۔ ذکوان جو آپ کے غلام تھے آپ علیل ہوئیں تو اجازت حاصل کر کے حضرت عائشہ کے پاس گیا۔ اس کے سرہانے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے عبداللہ بن عبد الرحمن تھے۔ میں نے کہا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عبداللہ بن عباس آنا چاہتے ہیں، اس وقت اس دنیا سدھارنے والی تھی۔ بولے ابن عباس گناہ کے 2 وقت مجھے ان کے تعریفوں کی ضرورت نہیں۔ ذکوان نے کہا ام المومنین ایک نیک صالحہ فرزند ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کرنے رخصت کرنے آئے۔ بولی اچھا تو اگر تم چاہو تو انہیں بلا لو۔ آخر میں انہیں بلایا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابن عباس آتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور بیٹھ گئے اور بولے بشارت ہو۔ بولی کس چیز کی؟ کہنے لگے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دیگر احباب کے ملاقات کے درمیان میں بے حس جسم سے روح نکلنے کی دیر ہے، آپ ان سب سے جا کر ملاقات کریں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی لاڈلی بیوی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ چیز سے ہی محبت کرتے تھے۔ دیکھیے آپ کا ہار کھو گیا، اسے ڈھونڈنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منزل میں صبح تک چہرے رہے، لوگوں کے پاس پانی نہ تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے تیمم کیا، آیت نازل فرمائی، مسلمانوں کو یہ سہولت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدولت نصیب ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ رات 7 آسمان کے اوپر سے اتاری جہاں روح الامین لے کر آئے